حضرت اسٹارٹ کریں جی. وعلیکم السلام. سر آپ جو سوال کہیں گے میں جواب دوں گا. جب چیز میرے کنٹرول میں ہوتی ہے تو میں ہمیشہ حاضر ہوں آپ کے لیے سر. اگر آپ لوگ اجازت دیں گے تو بسم اللہ کروں. اگر حمید بھائی میں سٹارٹ کر رہا ہوں. کر لیں گے, ابھی بند کریں, میں سٹارٹ کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ تمام دوستوں کی تشریف آوری کا. آج کی اس پریس ٹاک کا, پریس کانفرنس کا اگین بنیادی مقصد جو پیش رفت ہے کرونا وائرس کے حوالے سے وہ سے آپ کو آگاہی فراہم کرنا, جو ٹیسٹ کے لیٹسٹ ریزلٹس ہیں اس پر آپ کو آگاہی فراہم کرنا, اور کچھ اور تفصیلات آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا. پہلے میں سٹارٹ کرنا چاہوں گا جو کرونا وائرس کے حوالے سے پریزنٹ پیشنٹس کی سچویشن ہے, جو پازیٹیو ہو گئے ہیں, جو پیش رفت ہوئی ہے, میں اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. پہلے میں سکھر کی بات کر لیتا ہوں, جہاں پر زائرین تافتان بارڈر سے شفٹ کیے گئے تھے سندھ حکومت کی بنائی ہوئی کوارنٹین فیسلٹی میں. ٹوٹل 290 ٹیسٹ ہیں جس کا رزلٹ ہمارے پاس آج صبح 10 بجے تک آ چکا تھا. ٹوٹل 290 ایسے ٹیسٹ ہیں جس کا رزلٹ ہمارے پاس آ چکا ہے. ان 290 میں سے 147 لوگ الحمدللہ نیگیٹو ہیں, یعنی کہ ان کو کرونا وائرس کا ٹیسٹ جو ہے ان کا پازیٹیو نہیں آیا, اور 143 یعنی کہ 143 ایسے ہیں جو کہ جن کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے. تو تقریباً کوئی 50% تعداد ہے ان لوگوں کی جن کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, ابھی تک 290 ٹیسٹ کا رزلٹ ہمارے پاس موصول ہو چکا ہے. اس 290 میں سے 147 یعنی کہ 147 ایسے لوگ ہیں جن کا ٹیسٹ نیگیٹو آیا ہے, اور 143 143 ایسے لوگ ہیں جن کا ٹیسٹ ابھی تک پازیٹیو آیا ہے. یعنی کہ لگ بھگ 50% تعداد ہے, پرسنٹیج ہے لوگوں کی جو کہ کرونا وائرس کا ٹیسٹ جن کا پازیٹیو آیا ہے. اور یہ میں واضح کروں, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ تافتان بارڈر سے سکھر کی کوارنٹین فیسلٹی میں شفٹ کیے گئے تھے. باقی جو سندھ کی صورتحال ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. ابھی تک کل پیشنٹس سکھر کے علاوہ جو سندھ میں رہے ہیں وہ 38 پیشنٹس ہیں. 38 ٹوٹل پیشنٹس ہیں. ان 38 میں سے 2 پیشنٹس الحمدللہ صحت یاب ہونے کے بعد ڈسچارج ہو گئے. باقی 36 پیشنٹس ہمارے بنائے ہوئے مختلف آئسولیشن وارڈز میں, آئسولیشن فیسلٹیز کے اندر رکھے گئے ہیں. ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے, ان کو لک آفٹر کیا جا رہا ہے, اور انشاءاللہ ابھی تک الحمدللہ ان کی جو سچویشن ہے, ان کی جو کنڈیشن ہے وہ سٹیبل ہے, وہ اے سمپٹمیٹک نظر آتے ہیں. تو گاہے بگاہے جو اس میں پیش رفت ہوگی ان پیشنٹس کے حوالے سے وہ بھی میں آپ کے ساتھ تفصیل شیئر کرنا چاہوں گا. جو ٹوٹل اس کا مطلب 143
سکھر میں ٹوٹل ہو گئے اور 38 باقی سندھ میں ہو گئے، تو کل جو تعداد بنتی ہے وہ 181 ہے سندھ بھر میں. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. 181 یعنی کہ 181 پیشنٹس ہیں کرونا وائرس کے، جو کہ آج صبح کی اطلاعات تک کرونا وائرس کا جن کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے. ہر شخص کو آئسولیشن فیسلٹی میں شفٹ کر دیا گیا ہے، اس کو انڈر آئسولیشن رکھا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ جو بھی پروگریس ہوگی وہ گاہے بگاہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے. میں ایک اور اہم تفصیل زیادہ تنقید میں جائے بغیر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، وہ ٹیسٹ کٹس کے حوالے سے ہے. کیونکہ پچھلے دنوں کچھ لوگوں نے، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک ایسے وقت پر جب قوم کو متحد ہونا چاہیے، قوم کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کی سپورٹ بنیں، ایک دوسرے کا سہارا بنیں، لوگوں نے ایک بار پھر انفارچونیٹلی اس کے اوپر سیاست کرنے کی کوشش کی. کسی نے بیان دیا کہ سندھ حکومت، کیونکہ تعریف کرنا ان کے لیے ضروری تھا ان حالات میں، کیونکہ سب نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے متحرک انداز سے سندھ حکومت نے کام کیا، تو انہوں نے تعریف تو کی، لیکن تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سارا کام جو سندھ حکومت کر رہی ہے وہ وفاقی حکومت کے کہنے پر کر رہی ہے. وفاقی حکومت کی جو اپروچ ہے، جو وفاقی حکومت کی پرائیورٹی ہے، اس کے بارے میں میں کئی روز سے گفتگو کر رہا ہوں. وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی گاہے بگاہے اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کے ساتھ شیئر کیا، اور کل وزیر اعظم پاکستان کی تقریر جو قوم سے خطاب تھا، آپ سب نے دیکھ لیا کہ ان کی پرائیورٹی ہے کیا. اسی طرح کا ایک اور الزام ایک اور پاکستان تحریک انصاف کے دوست نے لگانے کی کوشش کی کہ ہم نے صوبہ سندھ کو بڑی تعداد میں ٹیسٹنگ کٹس پرووائڈ کی ہیں. بڑی تعداد کو شو کرنے کے لیے انہوں نے ٹائپ کیا ہوا ایک کاغذ شو کیا کہ جی ہم نے سندھ کے ان مختلف ہسپتالوں میں اس تعداد میں ٹیسٹنگ کٹس کو دیا ہے. نہ اس کاغذ پر کسی کا دستخط ہے، نہ اس کاغذ پر کسی کی سٹیمپ ہے، نہ وہ کسی لیٹر ہیڈ پہ ہے. مطلب یہ تو وہی بات ہوگی میں آج کھڑے ہو کے کاغذ پر لکھ دوں کسی کے بارے میں بھی کوئی چیز. مصدقہ انفارمیشن وہ نہیں ہے. اور میں نے پھر بڑی مؤدبانہ گزارش اپنے اس دوست سے کی تھی کہ پلیز ان معاملوں کو سیاست کی نظر نہ کریں، سیاست کی نظر نہ کریں. اور میں آج پھر ہاتھ جوڑ کے، کیونکہ ہم تلقین بھی سب کو کر رہے ہیں کہ ہاتھ نہ ملائیں، ہاتھ جوڑیں، ہاتھ جوڑ کر ایک بار پھر مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ پلیز سیاست کرنے کے لیے زندگی پڑی ہے. ابھی اس معاملے کو ذمہ داری کے ساتھ فیس کرنے کی، متحد ہو کر فیس کرنے کی ضرورت ہے. میں بتانا چاہوں گا اور میں بریک اپ دینا چاہوں گا تاکہ ریکارڈ پر یہ چیز آ جائے کہ کل ٹیسٹ صوبہ سندھ کے اندر ابھی تک کل ٹیسٹ جو کیے گئے ہیں پورے سندھ میں وہ 844 ہے. 844 844. یہ ٹیسٹ 3 مختلف ہسپتالوں میں کیے جا رہے ہیں. 3 مختلف ہسپتالوں میں، آغا خان ہسپتال، ڈاؤ یونیورسٹی اوجھا کیمپس اور انڈس ہاسپٹل. میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا، 3 ہسپتال ہیں، آغا خان، ڈاؤ یونیورسٹی اوجھا کیمپس اور انڈس ہاسپٹل. ان 3 ہسپتالوں کے علاوہ سرکاری سطح پر کہیں پر بھی ٹیسٹ نہیں کیے جا رہے. سرکاری سطح پر آغا خان ہسپتال میں ابھی تک 506 ٹیسٹ ہوئے ہیں سرکاری سطح پر. اوجھا کیمپس پر 61 ٹیسٹ ہوئے ہیں 61، اور انڈس ہاسپٹل میں ابھی تک 277 ٹیسٹ ہوئے ہیں. ان تینوں کو جب آپ جمع کرتے ہیں تو ٹوٹل فگر 844 آتی ہے. 844 کل تعداد ہے سرکاری سطح پر سندھ میں جو ٹیسٹ ہوئے ہیں. آغا خان ہسپتال میں 506، اوجھا کیمپس میں 61، انڈس ہسپتال میں 277. 844 کل ٹیسٹ صوبہ سندھ میں کیے گئے ہیں. تو میرے دوست جو کل یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے کہ سول ہاسپٹل کو ہم نے اتنی کٹیں دے دی ہیں، گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کو ہم نے اتنی کٹیں دے دی ہیں، کسی اور اسپتال کو اتنی کٹیں دے دی ہیں، میں ان کی معلومات کے لیے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی معلومات ایز آلویز ناقص ہیں، انکمپلیٹ ہیں.
اور لا علمی پر مبنی ہے۔ ابھی تک وفاقی حکومت سے کل کٹس جو سندھ حکومت یا صوبہ سندھ منتقل کی گئی ہیں وہ 200 ہیں۔ 100 کٹس انہوں نے آغا خان اسپتال کو بھجوائی تھی اور 100 کٹس انہوں نے اوجھا کیمپس کو بھجوائی تھی۔ سندھ حکومت نے معاملے کی سینسٹیوٹی کو سمجھتے ہوئے ہماری پروونشل ٹاسک فورس نے، ہمارے وزیر اعلیٰ نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اس معاملے کو نمٹنے کے لیے ہمیں اور کٹس کی ضرورت ہوگی، اور ہم نے والنٹیرلی، سندھ حکومت نے خود 10,000 ٹیسٹ کرنے کے لیے کٹس کو امپورٹ کیا ہے۔ وہ کٹس، وہ ٹیسٹ صوبہ سندھ پہنچ چکے ہیں اور اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم اتنے ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ یہ سب بتانے کا 10,000 ٹیسٹ کرنے کی فیسلٹی، ٹیسٹ کی کیپیسٹی ہم امپورٹ کر چکے ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں، اور وفاق سے ہم کو ابھی تک 200 کٹس موصول ہوئی ہیں، آغا خان میں 100 اور اوجھا کیمپس میں 100۔ میں سمجھتا ہوں یہ تفصیلات بتانا آپ لوگوں کو ضروری تھی، تاکہ جو لوگ ان ایشوز کے اوپر سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں، وہ سیاست سے گریز کریں اور مل کر انسانیت کے ناطے عوام کی خدمت کرنے کا پروسیس سٹارٹ کریں۔ آخر میں کل شام کو ہونے والے پروونشل ٹاسک فورس کے اجلاس میں سندھ حکومت نے بڑے اہم فیصلے کرونا وائرس کے معاملات کو نمٹنے کے لیے کیے ہیں۔ پہلا فیصلہ، کیونکہ ہر چیز فائنانسز کے اوپر بوائل ڈاؤن ہوگی کہ آپ کی مالی استطاعت ہے کہ نہیں، اس وبا سے نمٹنے کے لیے فوری طور پر وزیر اعلیٰ سندھ نے، سندھ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک کرونا وائرس کا فنڈ اسٹیبلش کر رہے ہیں، جس کی سیڈ منی 3 ارب روپے کی سندھ حکومت دے رہی ہے۔ اس کے اندر وزیر اعلیٰ سندھ نے، ان کے کیبنٹ کے اراکین نے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے تمام ایم پی ایز نے اپنی ایک ایک ماہ کی پوری سیلری، جو گراس اماؤنٹ ملتا ہے ہم کو، پورا اماؤنٹ وہ اس فنڈ کے حوالے کیا ہے۔ ہماری بیوروکریسی نے بھی سکیلز کے حساب سے ایک پورشن اپنی سیلری کا اس کے لیے مختص کیا ہے، اور ہم نے ڈیزاسٹر کے جو فنڈ ہمارے پاس موجود تھے اس کا بھی ایک پورشن اس کے لیے مختص کر دیا ہے۔ وہ اکاؤنٹ اسٹیبلش ہو گیا اور انشاءاللہ کل سے یہ کمپلیٹلی فنکشنل ہوگا۔ میں اس بات کو واضح کرنا چاہوں گا کہ اس فنڈ کے استعمال کے لیے ایک 5 رکنی کمیٹی سندھ حکومت نے تشکیل دی ہے، جس کمیٹی کے اندر 3 افراد پرائیویٹ سیکٹر کے ہوں گے، سول سوسائٹی کے ہوں گے، اور 2 افراد سندھ حکومت کے ہوں گے۔ اس کمیٹی کی سربراہی چیف سیکرٹری سندھ کریں گے، اور دوسرے حکومت کے جو رکن ہوں گے وہ فائنانس سیکرٹری ہوں گے۔ پرائیویٹ سیکٹر سے مشتاق چھاپرا صاحب جانی مانی شخصیت ہیں، ڈاکٹر باری صاحب اور فیصل عیدی صاحب کے نام کو پروپوز کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر باری نے، مشتاق چھاپرا صاحب نے رضامندی کا اظہار کر دیا ہے۔ فیصل عیدی صاحب نے آج کمٹ کیا تھا کہ آج وہ کنوے کر دیں گے سندھ حکومت کو کہ آیا یہ اہم ذمہ داری نبھانے کے لیے وہ تیار ہیں۔ اس فنڈ کے استعمال کے لیے سائننگ اتھارٹی 2 لوگوں کے پاس ہوگی، ایک حکومت کا نمائندہ ہوگا، ایک پرائیویٹ سیکٹر کا نمائندہ ہوگا، اور اس کا ایکسٹرنل آڈٹ کرایا جائے گا تاکہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، شفافیت کے ساتھ ان فنڈز کا استعمال کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور انتہائی بڑا اہم فیصلہ لیکن مشکل فیصلہ سندھ حکومت نے کل کیا، جو کہ ریسٹورنٹس کی بندش کے حوالے سے تھا، دکانوں کی بندش کے حوالے سے تھا۔ میں پہلے واضح کرنا چاہوں گا کہ جو پابندی ہے اس کا اطلاق پرچون کی دکانوں پر، کریانہ سٹورز کے اوپر، یا جہاں گروسری ملتی ہے، روزمرہ کی اشیاء ملتی ہے، اس کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ جو دوائی کی دکان ہے، ادویات کی دکان ہے، کیمسٹ کی دکان ہے، اس کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ لیکن جو لگژری آئٹمز کی
اور چیزوں کی دکانیں ہیں اس کے اوپر اس کا اطلاق ہوگا۔ میں شکر گزار ہوں اور میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا ان شہریوں کو جنہوں نے فوری طور پر حکومت کے اس فیصلے کو تسلیم کیا اور والنٹیرلی اپنی دکانوں کو بند کیا، اپنے ریسٹورنٹس کو بند کیا۔ لیکن میں اس بات کا اعتراف آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا کہ ابھی 100% اس کی پابندی نہیں ہوئی ہے۔ ہم خود پرسنلی اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اور میں اس کا اعتراف کروں گا کہ ابھی تک 100% اس چیز کو فالو نہیں کیا گیا۔ مجھے آج بھی کچھ دکانیں نظر آئی ہیں، کچھ ریسٹورنٹس نظر آئے ہیں جو کہ اس آرڈر کو وائلیٹ کر رہے ہیں۔ ہم نے کمشنر کراچی کو اور پولیس حکام کو واضح احکامات دیے ہیں کہ ان دکانوں کو بند کرنے کا پروسیس سٹارٹ کریں، اور اگر سخت اقدامات اٹھانے پڑے تو میں یہ واضح کرنا چاہوں گا وہ سخت اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ لیکن ایک بار پھر میں میڈیا کے توسط سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا لوگوں سے کہ وہ کوآپریٹ کریں، وہ مدد کریں اس کام میں سندھ حکومت کی۔ آخری چیز، 26 تاریخ سے جب پہلا کیس کرونا وائرس کا سندھ میں منظر عام پہ آیا، اس دن سے سندھ حکومت متحرک انداز سے اس معاملے کو نمٹنے کے لیے کام کر رہی تھی، اور ہم نے میڈیا کا سہارا لیا۔ ہم نے میڈیا کے تھرو تمام اہم تفصیلات جو کہ شہری کے لیے جاننا ضروری ہے، ہم نے وہ تفصیلات شہریوں کے ساتھ شیئر کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا اس معاملے پر، لوگوں کے اندر اویئرنیس کریٹ کی، لوگوں کو سمجھایا کہ جو ہمارے اقدامات ہیں وہ ہماری بھلائی کے لیے نہیں ہیں، ہم سب کی بھلائی کے لیے ہیں۔ کسی حکومت کا ذاتی اس میں انٹرسٹ نہیں ہے، ہم سب کا بحیثیت قوم اس چیز میں انٹرسٹ ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سارے، بڑی تعداد میں بہت سارے نیک اچھے لوگوں نے سندھ حکومت سے رجوع کیا اور والنٹیئر کرنے کی آفر کی کہ ہم سندھ حکومت کی مدد کرنا چاہتے ہیں اس احسن کام میں۔ انہوں نے ہم سے بار بار پوچھا کہ جی بتائیے ہم کیسے آپ کی مدد کر سکتے ہیں، کیا ہم جگہ جگہ جا کے لوگوں کو سمجھائیں۔ میں میڈیا کے توسط سے، آپ تمام دوستوں کے توسط سے، سندھ حکومت کی جانب سے، ساری قوم کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہاتھ جوڑ کے کہ بڑی مہربانی آپ کی کہ آپ نے اس نیک نیتی کے ساتھ ہمارے فیصلوں میں ہماری مدد کرنے کا اعلان کیا۔ اور میں ان سے ایک چیز کہنا چاہوں گا، کیونکہ ہر کسی کو ہم رسپونڈ ایٹ ٹائمز نہیں کر پاتے، میڈیا وہ بیسٹ فورم ہے کہ آپ سب ہماری مدد ایک آسان طریقے سے کر سکتے ہیں، اور وہ آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم سب اپنے آپ کو کوارنٹین کر لیں 14 روز کے لیے۔ سب سے آسان طریقہ ہے، جیسا کہ میں نے پہلے گزارش کی آپ لوگوں کو کہ اس مرض کا علاج دنیا بھر میں نہیں ہے، احتیاط وہ واحد طریقہ ہے اس معاملے سے نمٹنے کے لیے، اس معاملے سے نکلنے کے لیے۔ اور میں آپ سے مدد یہی مانگ رہا ہوں کہ آپ لوگ اگر خود فوری طور پر پہلے فیز میں آج فیصلہ کر لیں کہ ہم خود اپنے آپ کو 14 روز کے لیے کوارنٹین کریں گے، اپنے گھر والوں کو گھر میں رکھیں گے، اپنے پڑوسیوں کو، عزیز و اقارب کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ملنے والوں کو یہی میسج دیں گے، تو صحیح معنوں میں آپ اپنی حکومت کی مدد کر پائیں گے، اپنی مدد کر پائیں گے، اپنے چاہنے والوں کی مدد کر پائیں گے، اپنے معاشرے کی، اپنے صوبے، اپنے ملک کی مدد کر پائیں گے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ یہ بتائیے گا کہ آپ نے جیسے کہا کہ سندھ حکومت سے کافی اچھی کمال کی ہے، لوگ بھی تعریف کر رہے ہیں، لیکن کل ایک بڑا عجیب سا فیصلہ آیا کہ اسپتالوں کی او پی ڈی سروس جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے۔ کراچی بہت بڑا شہر ہے، سندھ بھر سے لوگ آتے ہیں اسپتالوں میں، اگر ڈاکٹر ہی جو ہے وہ چلے جائیں گے تو علاج نہیں کرتے۔ چائنا میں ہم نے دیکھا کہ تمام ڈاکٹر والٹری ہے جو اسٹاف تھا وہ اسپتالوں کی طرف بھاگا کہ وہاں پر ہمارے لوگ ہیں، ہم ان کو ٹھیک کرنا ہے۔ اگر یہاں اسپتال بند کر دیں تو سر کیا حل نکلے گا؟
نہیں، یہ میں اس کی تصحیح کرنا چاہوں گا کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ ہسپتالوں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ہم نے ہسپتال، کیونکہ اس میں جو ہماری ہیلتھ کی ٹیم ہے، ہمارے ڈاکٹرز ہیں، ہمارا پیرامیڈیکل سٹاف ہے، اس کی سب سے اہم ذمہ داری ہے. اور ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمارے جو ہیلتھ کا عملہ ہے وہ فٹیگ نہ ہو، وہ متحرک رہے، وہ مضبوطی کے ساتھ لوگوں کی خدمت کر سکے. سملرلی ہسپتال میں ہمارا ایک طریقہ کار ہے کہ اگر کوئی جاننے والا مریض آتا ہے تو پورا ماشاءاللہ گھر وہاں پہنچ جاتا ہے، 8-10 لوگ پہنچ جاتے ہیں. تو ہم نے اس کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی اور ہم نے کہا ہے کہ جو نیسیسری چیزیں ہیں ان کو کی جائیں، جو الیکٹیو کام ہے، سلیکٹیو کام ہے کہ ہاں جی اس کو ہم ڈیفر کر سکتے ہیں، 2 مہینے بعد بھی یہ چیز ہو سکتی ہے، تو اس کو ڈیفر کیا جائے. ہم اس کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ جو ہمارا لارجر آبجیکٹیو ہے کہ یہ 1-2 دن کا پروسیس نہیں ہے، ایک لمبا پروسیس ہے، اس کو ہمیں پراپرلی مینیج کرنا ہوگا، اس کو پراپرلی پلان کرنا ہوگا، اور اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا، اس کو ریگولیٹ کیا جا رہا ہے. میں اس بات کی تصحیح کرنا چاہوں گا، تردید کرنا چاہوں گا کہ ہم اسپتالوں کو قطعی طور پر بند نہیں کرنے جا رہے ہیں. دیکھیے، میں ماضی میں بھی وزیر اعظم پاکستان کو یہ گزارش کرتا رہا ہوں، سندھ حکومت کرتی رہی ہے، ہمارے وزیر اعلیٰ کرتے رہے ہیں کہ اس معاملے کو پرو ایکٹیولی متحرک انداز سے ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم نے کہا ہے کہ جس طرح کا رسپانس فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے آنا چاہیے تھا، اس طریقے کا انفارچونیٹلی رسپانس فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے نہیں آیا. کل بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید وزیر اعظم صاحب کوئی اہم اعلانات کریں، کوئی امپورٹنٹ چیز کریں، لیکن انفارچونیٹلی جو قوم سے خطاب ان کا ہم نے دیکھا وہ کوئی معنی خیز نہیں تھا. میں ایک بار پھر بحیثیت شہری کے ان سے مؤدبانہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس معاملے کو پلیز سیریسلی لیں. میں سمجھتا ہوں کرونا وائرس کیا ہے، کس طرح پھیلتا ہے، اس کے بارے میں ہم سب کو پتہ چل چکا ہے. اب وقت ہے کہ ہمیں احتیاطی تدابیر لینے کا کام کرنا چاہیے، احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور کس طریقے سے ہم اس معاملے سے نمٹ سکتے ہیں اس کے اوپر اہم اعلانات کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ انفارچونیٹلی ابھی تک وفاق شاید خاموش بیٹھا ہوا ہے. آ رہا ہوں. ان تمام سوالوں کا جواب میرے خیال میں میرے چہرے پر جو یہ مسکراہٹ ہے، میرے خیال میں یہی اس کا بہترین جواب ہے. میں لوگوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ اس سچویشن میں شر انگیزی نہ کریں. آپ حکومت کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، آپ اپنا ساتھ دے رہے ہیں. یہ جو لوگوں کو آپ شر کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو جو انسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور ہم سب کو بحیثیت ذمہ دار شہری، ذمہ دار سیاستدان، ذمہ دار لیڈر کے طور پر اپنا کام کرنے کی ضرورت ہے. میں نے وہ آڈیو کلپ سنی ہے اور سننے کے بعد مجھے افسوس ہوا کہ ان حالات میں آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں. میں نہیں جانا چاہوں گا تافتان کی سچویشن پہ، آپ کا میڈیا دکھا چکا ہے. میں نہیں جانا چاہوں گا ان سیاسی بیانات پر جو کہ پچھلے 4-5-6 روز میں آپ کے ٹی وی چینلز پر، اخبارات پر نشر کیے گئے ہیں. میں ایک بار پھر بحیثیت شہری کے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، یہ معاملہ پیپلز پارٹی کا، پی ٹی آئی کا، ایم کیو ایم کا، جماعت اسلامی کا، شیعہ کا، سنی کا، کسی مسلک کا نہیں ہے. یہ ہم سب کا ایشو ہے اور ہم کو متحد انداز سے اس معاملے کو نمٹنے کی ضرورت ہے. میں ایک بار پھر بڑی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ پلیز ہم سب اگر ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے تو صحیح معنوں میں لوگوں کی خدمت کر پائیں گے، اپنی خدمت کر پائیں گے.
जी किट एक शख्स के लिए होता है, जो मैंने आपको फिगर कोट किया वो 10,000 टेस्ट हो पाएंगे, मैं वाजे करना चाहूँ। ट्रेन के हवाले से मैं क्या कहूँ, आप मुझे बताइए। अफसोस होता है, हम तो कह रहे हैं इस मूवमेंट को रोकने की ज़रूरत है, थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। मतलब वज़ीर आज़म खुद मान रहे हैं कि एहतियात लाजमी है। अब आप मुझे बताइए, अगर ट्रेन स्टेशन पर, कैंट स्टेशन के ऊपर हज़ारों लोग बैठे होंगे तो एहतियात कैसे हो पाएगी। अगर ट्रेन के डब्बों के अंदर हज़ारों लोग एक साथ बैठ कर ट्रैवल कर रहे होंगे तो कैसे एहतियात हो पाएगी। तो मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि थोड़ी सी समझदारी के साथ इस मामले को निपटने की ज़रूरत है। मैं इस बात से इत्तफाक़ करता हूँ कि हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बट परेशान होने की ज़रूरत है। हमें पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, बट हमें एहतियाती तदाबीर लेने की ज़रूरत है। और यही तलकीन सिंध गवर्नमेंट बार बार कर रही है। और एक बार फिर मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवज्जो से उसी बात पर जोर देना चाहूँगा कि हम सब एहतियात करें। जी एक तरफ सिंध हुकूमत, सिविल सोसाइटी और जो बड़ी सियासी जमातें हैं वो पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत की नाकस हिकमत अमली की वजह से जो कोरोना वायरस मुल्क भर में फैल चुका है वो कह रहे हैं, लेकिन हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जिन इदारों का उन्होंने नाम लिया, रसन हुकूमत का नाम लिया, उनको शाबाशी दे रहे हैं। तो ये बुला तजाद नहीं है? देखिए, मैं समझता हूँ कि क्वारंटीन करने की जिम्मेदारी, मैं नहीं समझता आईने पाकिस्तान में लिखा हुआ है कि वफाकी हुकूमत की है। मैं इस बात पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बलूचिस्तान गवर्नमेंट का कि उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, बट चूँकि वफाक अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा था, उन्होंने एक जिम्मेदारी निभाने की कोशिश की। मैं उनकी कोशिश को सराहूँगा कि उन्हें शायद नेक नियति के साथ, बल्कि यकीनन नेक नियति के साथ एक कोशिश की। अनफॉर्चुनेटली वो उस तरीके से नहीं हो पाई, लेकिन बेहतर यही होता। मैं एक बार फिर जोर देना चाहूँगा, ये वफाक की जिम्मेदारी है, ये फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ये बलूचिस्तान गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। अगर वफाक ट्विटर से बाहर निकल के अपनी तस्वीरें खींचने से निकल कर कोई काम कर रहा होता तो शायद हालात इतने ख़राब नहीं होते। आज भी जो मैंने आपको फिगर शेयर किए, ये बड़ी अहम चीज़ है कि मैंने 181 का जो फिगर आपके साथ शेयर किया, उसमें जो शक्कर में ज़ायरीन है वो 143 हैं, और बाकी पूरे सिंध में 38 है। ये शो करता है कि ये प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है। ये बिल्कुल क्लियर होती है इस वजह से कि ये प्रॉब्लम कहाँ से है। तो मैं समझता हूँ कि जो होना था वो हो गया। आज जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, ट्विटर से बाहर निकलें, सोशल मीडिया से बाहर निकलें, और जो आईने पाकिस्तान उनकी जिम्मेदारी का तयन करता है उस जिम्मेदारी को निभाने का प्रोसेस स्टार्ट करें। ये करके मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। अच्छा, ये बड़ा अपने बंदर अब्बास के हवाले से बड़ा अहम सवाल है। अगेन मैं एक बात रिपीट करना चाहूँगा कि पाकिस्तान की हुदूद जो है हमारी, उसको मॉनिटर करना, कंट्रोल करना वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, और नेचुरली समंदरी रास्ता जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। बट ये हमारी इंफॉर्मेशन है, हमारी नॉलेज में है कि एक और रास्ता है, ये बंदर अब्बास वाला, जहाँ से लोग आ सकते हैं। और हमने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया। हमारी टास्क फोर्स के अंदर फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे होते हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके नुमाइंदे होते हैं। हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर चुके हैं। एक बार फिर मैं ज़ोर देना चाहूँगा इस चीज़ को कि आपको उस चीज़ को भी रेगुलेट करने की ज़रूरत है फेडरल गवर्नमेंट, और बेहतर तरीके से उस चीज़ को मॉनिटर करे, क्योंकि मैं समझता हूँ
کہ اور یہ اگزامپل جو میں نے آپ کو بائیفرکیٹ کیا سندھ سکھر والا فگر اور باقی سندھ کا فگر، یہ شو کرتا ہے کہ شاید ظاہری اعتبار سے سچویشن پورے سندھ میں ہم نے تھوڑی بہت کنٹرول کر لی ہے سکھر کے علاوہ جو یہ زائرین ہیں. تو میں سمجھتا ہوں وہ کنٹرول اسی لیے کی ہے کہ ہم سب متحرک انداز سے چیزوں کو ریگولیٹ کر رہے تھے. فیڈرل گورنمنٹ اگر اور بہتر طریقے سے کام کرے گی، کاش کہ وزیر اعظم اس معاملے کو بھی کل اپنے قوم سے خطاب میں اگر اس پر بات کرتے تو بہتر ہوتا. جہاں تک آپ نے فیکٹری انڈسٹریز کے حوالے سے بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید وزیر اعظم کل اس ایشو کو ریز کریں گے، اس ایشو کو آئیڈینٹیفائی کریں گے، لیکن افسوس صد افسوس کہ وزیر اعظم نے اس ایشو کو بھی پرائیورٹائز نہیں کیا، اس معاملے کو ایڈریس نہیں کیا. میں بہت سارے کر کے آ رہا ہوں، کروں گا، جواب دوں گا. جی آج اللہ صبح آپ نے میرا ایک انٹرویو لیا تھا اور آپ نے اس میں یہ ایشو کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا. میں نے اس ایشو کو ریز کر دیا ہے. جو کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں، اگر آپ کی بات درست ہے تو اس یونیورسٹی کے خلاف کارروائی کی جائے گی. میں ریکارڈ پر لانا چاہوں گا، کل میں ایک پرائیویٹ ٹی وی چینل پر تھا، مجھے اس ٹی وی چینل میں نے اعلان کیا کہ اگر شہری کو شکایت ہے ہمیں کنوے کرے. اس چینل کے ذریعے ہمیں کنوے کیا گیا ایک پرائیویٹ یونیورسٹی کے بارے میں. فوری طور پر ہماری جو ڈسٹرکٹ کی انتظامیہ ہے وہ حرکت میں آئی اور وزٹ کیا اور ہم نے اس یونیورسٹی کو بند کرایا. میں سمجھتا ہوں ہم سب کو ایک دوسرے کی اسٹرینتھ بننے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم ایک دوسرے کو اسی طریقے سے سپورٹ کریں گے تو ہم زیادہ بہتر طریقے سے اس معاملے کو نمٹ پائیں گے. جو ڈیلی ویجز کے حوالے سے آپ کی بات ہے، جو لوگ روزانہ کی بیسس پر پیسے کماتے ہیں، بڑا آپ نے اہم سوال اٹھایا ہے. اور آپ یقین جانیے کہ ہم پچھلے 5-6 روز سے اسی معاملے کو اسٹریٹجائز کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے ہم ان لوگوں کو بھی فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. ہم تیار ہیں ان کو راشن پرووائڈ کرنے کے لیے. میں سمجھتا ہوں ہم راشن پرووائڈ کرنے کو تیار ہیں، بٹ ہمیں کوئی میکینزم بنانے کی ضرورت ہے کہ وہ ہم کس طریقے سے کریں. کیونکہ اگر کوئی ہم نے ایک جگہ مختص کر دی وہ راشن لینے کے لیے، تو اگین لوگوں کا رش ہو جائے گا، جو کہ ہم اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے جو پرائیویٹ سیکٹر میں فلاحی لوگ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ رجوع کرنا شروع کر دیا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے خود کئی میٹنگز کل کی ہیں. ہم اس معاملے کو ریزالو کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ہم کوگنیزنٹ ہیں اس پرابلم کے، کوشش کر رہے ہیں کہ اس معاملے کو بھی انشاءاللہ ریزالو کریں. انٹراسٹی بس سروس تو معطل کرنے کا، بند کرنے کا احکامات آ گئے ہیں، لیکن یہ شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ کا جو مسئلہ ہے اس کا بھی کوئی ہے بند کرنے کا کوئی 2-3 دنوں کے بعد؟ میں سمجھتا ہوں وہ آئندہ چند روز میں اس کا بھی فیصلہ کر لیا جائے گا. ہم اہم اور بڑے کٹھن فیصلے کرنے سے اس وقت شرما نہیں رہے. جو فیصلہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہترین ہے وہ ہم فیصلہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو فیصلہ کریں گے آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے. جی حمید صاحب. ایک چیز بتائیے گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ کافی پریکاشن میجرز بھی لیے گئے سب کی جانب سے، لیکن اس وقت بھی اگر دیکھا جائے تو تمام صوبوں سے زیادہ کیسز سندھ نہیں ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باقی صوبے اچھی کارکردگی کریں یا کچھ انفارمیشن چھپا رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں، غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے، میرے رب کو ہے. میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی چھپا رہا ہے کہ نہیں چھپا رہا، لیکن میں اس بات کو واضح کرنا چاہوں گا کہ سندھ حکومت نے کرونا وائرس کے حوالے سے کسی چیز کو نہیں چھپایا. جو بھی تفصیلات تھی، جو بھی ڈیٹیل تھی، وہ پبلک کے ساتھ ہم شیئر کرتے گئے. زیادہ نمبر ہمارے یہاں پیشنٹس کا اس لیے ہے کہ ہم نے پرو ایکٹیولی، اگریسولی ان لوگوں کو لوکیٹ کیا، ان کو ٹریک ڈاؤن کیا اور ہم نے ٹیسٹ کیے. آج بھی صوبہ سندھ میں جتنے ٹیسٹ ہوئے ہیں، باقی جو 3 صوبے ہیں آپ ان کو یونائٹ کر لیں، اتنے ٹیسٹ نہیں ہوئے. 844 ٹیسٹ کسی اور صوبے میں نہیں ہوئے. تو شاید زیادہ نمبر آنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ٹیسٹ کیا. اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی اچھی چیز ہے کہ ہمیں پتہ تو چل گیا ہے واٹ آر وی ڈیلنگ ود. اور میں سمجھتا ہوں اور انفارمیشن آئے گی تو اور زیادہ متحرک انداز سے ہم ڈیل کر پائیں گے. جی ڈاکٹر شہباز گل آپ جانتے ہوں گے، وزیر اعظم صاحب کے قریبی ہیں. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ میرے خیال میں مراد علی شاہ صاحب کا دکانیں اور شاپنگ سینٹر بند کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ پریکٹیکل نہیں. انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ گارڈین کی یہ چوری ایک اس میں لگی ہے کہ برطانیہ میں کرونا کم از کم 1 سال تک جائے گا، اس لیے برطانیہ نے دکانیں مارکیٹ بند نہیں کی. دکانیں مارکیٹ بند نہیں کی تو کیا ہم 1 سال تک یہ جاری رکھ سکیں گے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کچھ لوگوں کا کام ہے کہ وہ بس صرف باتیں کرتے رہیں، اعلانات کرتے رہیں. سندھ حکومت جو ہے وہ کام کرنے پر بلیو کرتی ہے اور ہم کام کر رہے ہیں، فیصلے کر رہے ہیں. کچھ فیصلے اچھے ہوں گے، کچھ فیصلے شاید غلط بھی ہوں، لیکن فیصلے نیک نیتی کے ساتھ کیے جا رہے ہیں. فیصلے عوام کے وسیع تر مفاد میں کیے جا رہے ہیں، اپنی قوم کے وسیع تر مفاد میں کیے جا رہے ہیں. اور ہم وفاقی حکومت سے یہی کہنا چاہیں گے کہ گھر میں چھپ کر بیٹھنے سے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کوارنٹین تو کریں، لیکن فیصلے تو کریں. کچھ
یہ کیسی وفاقی حکومت ہے جو خاموش بیٹھی ہوئی ہے؟ 26 تاریخ سے پہلا کیس آیا ہوا ہے، وزیر اعظم صاحب قوم سے خطاب ماشاءاللہ کتنے روز بات کر رہے ہیں. تو میں پوائنٹ سکورنگ پر نہیں جانا چاہوں گا، میں تنقید کے راستے پر نہیں جانا چاہوں گا. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم فیصلے کر رہے ہیں، نیک نیتی کے ساتھ کر رہے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کر رہے ہیں، اس جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ متحد ہو کر مضبوطی کے ساتھ یہ جو کرونا وائرس کی وبا ہے اس سے ہم نمٹ پائیں گے. کر کے مت میں جواب دیتا ہوں، اچھی بات ہے. چلے میں آپ یہ بات صحیح کریں گے، یہ سوال ہو چکا ہے بٹ میں ریپیٹ کرتا ہوں. نہیں بھائی صاحب میں ریپیٹ کرتا ہوں. میں اچھا وہ پوچھ لیں، کچھ رہ گیا ہے؟ جی یہ جو اس طرح کے جو ایک منٹ یہ جو آپ کا مشورہ ہے، یہ اگر آپ نے وفاقی حکومت کو دیا ہوتا نا وہ مان لیتے. ایک کل پوائنٹ آؤٹ جو حلیمہ شیخ نے کہا کہ ایئرپورٹ پر سندھ حکومت نے کوئی انتظامات کیے ہیں، وہاں کیمپ کیے ہوئے ہیں، وہ وہاں کو صحیح طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا جا رہا. وہاں پہ لوگوں کو جب وہاں سے آتے ہیں، لوگ ایئرپورٹ سے باہر آتے ہیں، 3 ایجنسیز اس کو چیک کر رہی ہیں، لیکن ایئرپورٹ پہ کوئی انتظامات ہے اس میں کوئی ہے ابھی تک. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں کراچی کے اندر، جو جس طرح لوگوں نے دکانیں ابھی میں لوگوں سے پوچھ کے ہوں، یہ دیہڑی والوں کا جیسے اس نے ذکر کیا، کافی سارے لوگ پریشان ہیں روز جو کام کرنے والے. ان کے لیے سندھ حکومت کیا ایسوسیشن جو دکانداروں کی ایسوسیشن ہے، دیگر ایسوسیشن سے مل کے ان روزانہ والوں کو راشن پہنچانے کا انتظام صحیح میں نے بہت جو فیکٹری اگر فیکٹریاں بند ہوتی ہیں، جیسے ہوٹلس بند ہوئے، ان میں جو لازمی کام کر رہے ہیں، تو کیا ان کے مالکان کو آپ پابند کریں گے کہ ان کو تنخواہ پوری دیں کہ ان کی تنخواہ میں سے کٹوتی نہ ہو؟ یہ دیکھیں، میں ایک بار پھر واضح کرنا چاہوں گا کہ ڈیلی ویجز کے جو ہمارے شہری ہیں، ہمیں ان کی فکر ہے، ہمیں ان کے لیے پریشانی ہے. ہم کوئی ایسا میکنزم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں ہم ان کے معاملات کو ریزالو کر سکیں، ان کی مدد کر سکیں. یہ جو آپ نے ان کے امپلائرز کے حوالے سے بات کی، یہ بات بھی زیر غور ہے کہ ہم ان کو کنوے کریں. میں آپ کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر سندھ حکومت کو ان کو راشن پہنچانا پڑا، ہم پہنچانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں سے وہ میکنزم طے کرنا ہے کہ کس طریقے سے پہنچایا جائے گا تاکہ اس وبا کو آگے نہ بڑھے. جہاں تک آپ نے حلیم عادل شیخ صاحب کے حوالے سے بات کی، میں سخت بات کروں یا نرم بات کروں، یہ بتا دیجیے مجھے آپ. میں سمجھتا ہوں شرم کرنی چاہیے ان کو، بس اور کچھ نہیں. شرم کرنی چاہیے، غلط بیانی سے گریز کرنا چاہیے. پھر انہیں کی بات وہ اتنے امپورٹنٹ تھوڑی ہے یار. اگر آپ خان صاحب سے پوچھیں گے نا حلیم عادل شیخ کون ہے، شاید ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا. چھوڑیں آپ.